پرسوں تک حالات ٹھیک ہی جا رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ ایرانی بالکل تیاری میں تھے کہ امریکہ سے کون آئے گا اسی کی نسبت یہ بھی اپنا ڈیلیگیشن کو سیٹ کرے، لیکن ہوا کیا، جنگ بندی کی کچھ شرائط ہے ان کی بہت واضح خلاف ورزیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اسرائیل ابھی بھی ساؤتھ آف لبنان کی کچھ جگہوں پہ بمباری کر رہا ہے۔ یہ تین واضح خلاف ورزیاں تھی جو ایران نے ان کو نشاندہی کی، اور انہوں نے کہا اگر یہ تین خلاف ورزیاں بند نہیں ہوتے تو ہم اپنے مذاکراتی ٹیم اسلام آباد نہیں بھیجیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے ان کا جو محاصرہ ہے وہ ختم کر دیں آبنائے ہرمز میں، اور اس کے بعد پہلے تو ٹسکا کا جو جہاز ہے اس کو ریلیز کیا جائے، اور آبنائے ہرمز اور ٹرمپ کی منہ، یہ دونوں کی بالکل اپوزٹ ریلیشن۔ جب ٹرمپ اپنا منہ کھولتا ہے تو آبنائے ہرمز بند ہوتا ہے، جب ٹرمپ اپنا منہ بند رکھتا ہے تو آبنائے ہرمز کھل جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی عاصم منیر صاحب کو، پاکستان کو اپنے ہی مفادات کے لیے بدنام کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کے اوپر بھروسہ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس نازک حالات میں پاکستان کو بہت سنجیدگی سے آگے جانا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کو تو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ آج ایران سے موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے، جو ایک جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس پر کیا حالات ہیں ایران میں، اور ایران سے جو ڈیلیگیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دفعہ شاید جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے وہ نہ آئے مذاکرات کے لیے۔ امریکن کے حوالے سے کچھ اطلاعات ہے کہ وہ نور خان ایئر بیس پر کچھ آئے ہیں کل رات کو، تو اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محمد حسن باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قذافی صاحب، آپ کو، آپ کے ویورز اور پاکستان کے باشعور عوام کو تہران سے السلام علیکم۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، موجودہ صورتحال میں ہم سن رہے ہیں کہ امریکہ سے کچھ وفد آئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں، شاید اس سے اوپر کا ڈیلیگیشن بھی آئے، لیکن اس دفعہ ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ ایران سے ڈیلیگیشن نہیں آ رہا، وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے، پاسداران انقلاب شاید اس میں کچھ بتایا، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ کیا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایران تو فرسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشن اسلام آباد میں جو ہوا بھرپور طریقے سے شرکت کی، اور ہر طبقے فکر سے ان کے نمائندے موجود تھے۔ اس بار بھی پرسوں تک حالات ٹھیک ہی جا رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ایرانی بالکل تیاری میں تھے کہ امریکہ سے کون آئے گا اسی کی نسبت یہ بھی اپنا ڈیلیگیشن کو سیٹ کرے، لیکن ہوا کیا، جنگ بندی کی کچھ شرائط ہے ان کی خلاف ورزیاں، بہت واضح خلاف ورزیاں پرسوں رات سے ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ نے بحری کارروائی کی ہے، اور کل رات کو ایرانی تجارتی جہاز پر حملے کر کے، جو کہ اس کو توسکا کے نام سے ایک کمرشل شپ تھا، اس کے اوپر انہوں نے میرا خیال ہے ٹورپیڈو ہٹ کیا ہے، یا دوسرا جو گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر ہے وہ ہٹ کر کے اس کے انجن کے اوپر اس کو روکا ہے، اور اس کے بعد امریکن میرینز اس پہ اترے ہیں اور اس جہاز کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے۔ پہلی بات۔ دو، ایران کے بندرگاہوں کو انہوں نے محاصرے کر کے انڈر سیچ رکھتے ہوئے، یہ دوسری خلاف ورزی ہے۔ اور تیسری جو شرائط پہ خلاف ورزی تھی وہ یہ تھا کہ اسرائیل ابھی بھی ساؤتھ آف لبنان کی کچھ جگہوں پہ بمباری کر رہا ہے۔ یہ تین واضح خلاف ورزیاں تھی جو ایران نے ان کو نشاندہی کی، اور انہوں نے کہا اگر یہ تین خلاف ورزیاں بند نہیں ہوتے تو ہم اپنے مذاکراتی ٹیم اسلام آباد نہیں بھیجیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے سب سے پہلے ان کا جو محاصرہ ہے وہ ختم کر دیں آبنائے ہرمز میں، اور اس کے بعد یہ پرومس کریں پہلے تو ٹسکا کا جو جہاز ہے اس کو ریلیز کیا جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ یہ پرومس کریں کہ ایسے غلطی نہیں کریں گے، اور تیسری بات یہ لگام دے دیں اسرائیل کو کہ یہ ساؤتھ آف لبنان کے اوپر اپنا جنگ بندی کے جو شرائط ہیں اس پہ عمل کریں گے اور دوبارہ فائر نہیں کریں گے۔ اگر یہ تین شرائط پورے نہیں ہوتے تو ایرانی ڈیلیگیشن اسلام آباد مذاکرات کے لیے نہیں آئے گی۔
بالکل بالکل. اچھا سر، دوسری جانب اگر آپ اس تمام کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایرانی اس ٹائم معاملہ ہے ابن ہرمز کو، اس کو پہلے کھولا گیا. جب تک فیلڈ مارشل وہاں پر تھے تو اس کو کھولا گیا اچھے جسر کے طور پر، یا اس کو پھر بند کیوں کرنا پڑا ایران کو؟ کیا وجہ پیش آئی کہ اس کو بند کیا گیا؟ اور اس دیکھیں سے بعد کچھ فرانسی شاید کچھ دوسرے جہازوں پر فائرنگ بھی ہوئی ایران کی جانب سے. دیکھیں آبنائے ہرمز اور ٹرمپ کی منہ، یہ دونوں کی بالکل اپوزٹ ریلیشن. جب ٹرمپ اپنا منہ کھولتا ہے تو آبنائے ہرمز بند ہوتا ہے، جب ٹرمپ اپنا منہ بند رکھتا ہے تو آبنائے ہرمز کھل جاتا ہے. جب ایران نے فیلڈ مارشل کے کہنے کے بعد اور یقین دہانی کے بعد اور حزب اللہ لبنان سے بھی جسٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی جو تائید ہے وہ لینے کے بعد کہ ہمارے اوپر سیز فائر پہ عمل ہو رہی ہے، اس کے بعد ایران نے کچھ گھنٹوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول دیا. جیسے ایران نے اپنا ہرمز کھولا اور اس کے بعد عباس اراغچی صاحب جو ان کا فورن منسٹر ہے وہ انہوں نے ٹویٹ میں کہا، تو ٹرمپ نے دوبارہ اپنا منہ کھولتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کی اور ایسے غلط بیانیاں کی، ساتھ جھوٹ انہوں نے بولا کہ ہمارے پریشر کی وجہ سے یہ کھل گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ عاصم منیر صاحب ابھی ادھر ہیں تہران میں، اور وساطت کرتے ہوئے ہماری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے انٹرمیڈیٹری کے جو رول تھا اس کو اپناتے ہوئے یہ ان کی وجہ سے یہ اپنا آپ کھل گئی ہے. لیکن نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں، اور آج ایران کی جو فورن منسٹری کے اسپوک پرسن ہیں اسما بقائی صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو انٹرمیڈیٹری رول ہے جو کہ صرف اور صرف ابھی پاکستان ہی کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا، اس میں پاکستان کو بہت سنجیدہ ہونا ضروری ہے. میں پچھلے ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ ایک ایسا دغل باز ہے، دغا باز ہے، اور لائر لاما جس کو میں کہتا ہوں، کہ یہ کبھی بھی اپنے مفادات کے لیے کسی شخص یا ملک کو بھی قربان کر سکتا ہے. تو یہ جو ایران نے اعتماد کیا ہے پاکستان کے اوپر، ان کی کشتیاں بھی گزر رہی ہے، عاصم منیر کو یہاں پہ فیلڈ مارشل کو بہترین ویلکم بھی مل رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی جو پروپوزلز ہے اس کے اوپر بھی یقین دہانی ہو رہی ہے کہ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں. لیکن جب آپ کا دوسرا پارٹی ٹرمپ اپنے تعہدات اور اپنے دیے ہوئے شرائط اور اس کے سامنے رکھے ہوئے شرائط کے اوپر پورا نہیں اترتا، تو یہ نہ صرف مذاکرات کو ختم کرنے کی طرف بڑھتا ہے، بلکہ پاکستان کا جو میڈیشن رول ہے اس کو بھی خراب کرتا ہے. اور پھر یہی باعث بنے گا کہ ایران پاکستان سے جواب گو پاکستان ایران کو جواب گو ہونا پڑے گا. ایران پوچھے گا کہ بھائی آپ ایز اے انٹرمیڈیٹر جو چیز ہم سے مانگی تھی ہم نے وہ سارے آپ کو دے دی، لیکن جو آپ ٹرمپ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دے نہیں رہا ہے، تو پھر آپ کس طرح کی انٹرمیڈیٹر رہیں گے بیچ میں؟ اس لیے یہ کبھی بھی عاصم منیر صاحب کو، پاکستان کو اپنے ہی مفادات کے لیے میرا خیال ہے بدنام کر سکتا ہے. اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ ان کی جو 3 ریزرویشنز ہیں ایران کی طرف سے جنگ بندی کے حوالے سے، اس کے اوپر ٹرمپ کے ساتھ ایک میرا خیال ہے کہ نیکڈ ٹائپ آف اسپیچ میں وہ بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ ان 3 چیزوں کو نہیں روکتے تو ایران یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھے گا، تو پھر ہمارا رول بھی ختم ہوگا. پھر اس کے بعد جو اسکلیشن کرے گا وار، اور جس خطہ ایک بہت ہی ہمیں گیر وار کی طرف نکلے گی، اس میں تو صرف تباہی اور تباہی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 3 خواہشات ہیں ایران کے، اور جو یہ بہت ہی معقول قسم کے بیان ہے کہ آپ یہ 3 شرائط کے اوپر پورا اترے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے مذاکرات کریں گے؟ جب آپ مذاکرات سے پہلے ہی آپ اپنے شرائط کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے، تو ہم کس بات کے اوپر مذاکرات کریں آگے؟ بالکل بالکل. اچھا سر، تہران میں جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب گئے تھے اور ایران میں 3 دن کا ان کا طویل دورہ رہا، اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی؟ ایک تو ہم نے جو آبنہ ہرمز کھلی اس کی بھی آپ نے بتا دی، اس کے علاوہ 3 دن کن کن سے ملاقات ہوئی، کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کیا ایران کے سپریم لیڈر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، یا ان کے چیفز اور دوسرے جو دوسرے میڈیشن میں جو کردار ادا کریں ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی آرمی چیف کے وہاں ہونے سے؟ دیکھیں سپریم لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ تو کنفرم ہے بات. لیکن ان کے ملاقاتیں پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوئی ہے، طالباف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کو اور ڈیلیگیشن کو لیڈ بھی کر رہے ہیں.
یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور پورا ایران کا نمائندہ سمجھے جاتے ہیں. عباس اراغچی صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی. اور بھی میٹنگز جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ایران کی خاتم الانبیاء کی ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی، جو اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایران کے. مین باتیں یہی تھی کہ مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے تو اس کی کیا شرائط ہوں گے. ایران ان کی جو پروپوزل تھا اس کو ریسیو کر کے اس کے اوپر بات کر رہے تھے. ساتھ میں ایران اپنا پروپوزل دے رہا تھا، جو کہ مین چیزیں اس میں سے ایک یہی تھا کہ اپنا ہرمز کے اوپر کوئی تشدد آرا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر ایک اگریمنٹ کیے، اسی کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے. ہم آبرائے ہرمز کو کھول دیں گے اور امریکہ کو چاہیے کہ پیچھے ہٹیں اور اس میں ڈسٹرب نہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے حوالے سے بہت کلیئر موقف تھا ایران کا، تو یہ بھی امریکہ تک پہنچانا ضروری ہے کہ لبنان، حزب اللہ بھی اس جنگ بندی میں شامل ہے، یہ صرف ایران پہ نہیں ہے. تو ٹرمپ کی جو شاید کچھ میسیجز تھے وہ بھی پہنچا رہے تھے ایرانی حکام کے ساتھ. تو بہت ایک خوشگوار موڈ میں اور بہت بہترین اور پازیٹیو وائب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. لیکن جیسا کہ یہ تہران سے نکل کے ہم نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ نے جو آبنائے ہرمز کے اوپر کارروائی سٹارٹ کی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں، ٹرمپ کے اوپر بھروسہ کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اس نازک حالات میں پاکستان کو بہت سنجیدگی سے آگے جانا چاہیے. اور اسپیشلی مذاکرات کے حوالے سے چاہیے کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو سمجھائیں کہ یہ جو جیو پولیٹیکل معاملات ہے، یہ جنگی حالات ہے، یہ ٹویٹ اور سوشل تھروز کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے باشعور لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے عقل مندی کے ساتھ کام لے لیں. بالکل. اچھا سر، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ جہاں انہوں نے کوئی تیاری یا کوئی اس طرح کی جنگ کی آگے کا کچھ سوچا ہوگا، تو ایران نے بھی کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. ایران کی اس ٹائم کتنی تیاری ہے کیا؟ کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ بڑا جو انہوں نے اٹیکس کیے تھے ایران پر، بڑا نقصان ہوا تھا ایران کا اس تمام میں، لیکن ایک جذبے کے ساتھ جو کھڑی رہی ایران کی عوام اور ایران کے لوگ، اس کی وجہ سے وہ جنگ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. تو سر اس ٹائم اب کتنی تیاری ہے اور کیا کیا اکوپمنٹ ہے ملٹری ایران کے پاس جس سے وہ مزید ڈیفینڈ کر سکتا ہے اس تمام کو؟ دیکھیں، جیسا کہ ہنری کسنجر نے اپنا بہت ہی مشہور زمانہ آرٹیکل فورن افیئرز میں ویتنام نیگوسیشن کے ٹائٹل سے لکھا تھا کہ گیریلاز، ایک گیریلا جب تک جیتتا ہے تب تک وہ ہارتا نہیں ہے، اور کنونشنل آرمی اس وقت تک ہارتی ہے جب تک وہ جیتتا نہیں ہے. تو ایران نے پچھلے 40 دن کے جو جنگ تھے اس میں کلیئرلی دکھا دیا کہ ہم ہارنے والے نہیں ہیں. چاہے یہ جذبے کی وجہ سے ہو ایرانی عوام کی، چاہے ہسٹری کی وجہ سے ہو، چاہے جیوگرافی کی وجہ سے ہو، چاہے ہمارے میزائل اور بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کی کیپیبلٹیز کی وجہ سے ہو، یا ان سب کو ملا کے ان کی وجوہات کی وجہ سے ہو. لیکن بات یہ ہے، ایرانی قوم اسی طرح ڈٹ کے مقابلے کریں گے. اب ہمیں سننے میں یہ بھی آیا ہے ان کی جو میزائلز ہیں وہ تو ڈھکا ڈھک بن رہی ہے، شب و روز یہ دوبارہ اپنے میزائل اسٹاک پائلز کو بھرا رہے ہیں اور فل تیاری کر رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر جنگ آگے بڑھتی ہے اور مذاکرات کا راستہ بند ہوتا ہے تو یہ پچھلے سے زیادہ انشاءاللہ بیریجز دکھائیں گے اسرائیل کے اوپر اور ان ممالک کے اوپر جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ دے اس جنگ میں. اور دوسری جو بات ہے، امریکہ جتنا بھی اپنا کوشش کرے اس کو ہوائی فائرنگ کرنے سے یا اپنے طیارے تہران کے اوپر لے کے آ کے بمباری کرنے سے کوئی بھی اہداف حاصل نہیں ہوگا. چوٹ بہت پہنچے گی، نقصان بہت زیادہ ہوگا ایران کے اوپر، لیکن ایرانی قوم ہار نہیں مانے گی. اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ یہ ذرا سوچ سمجھ کے آگے بڑھے، کیونکہ اگر یہ واقعی جیتنا چاہتے ہیں تو ان کو گراؤنڈ فورس لے آنا پڑے گا. اور جب یہ گراؤنڈ فورس لے کے آئیں گے، جو ہزاروں تعداد میں ان کی تابوتیں واپس جائے گی، وہ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ہی لے کے، میرا خیال ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کے خاتمہ ہوگا یہ. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ فوگ آف وار 1-2 دن میں میرا خیال کلیئر بھی ہوگا. میرا اپنا ذاتی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میں ابھی بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ ٹرمپ پیچھے ہٹے گا اپنے موقف سے، اپنا ہرمز کو کھول دے گا اور مذاکرات کی طرف ہی لے کے جائیں گے. لیکن ایران نے یہ کلیئرلی دکھا دیا ہے کہ اگر آپ جو شرائط کے اوپر آپ راضی ہو گئے تھے، آپ نے خود ہی رضامندی کا اظہار کیا تھا فیلڈ مارشل آصف منیر کو، اگر آپ اس کے اوپر پورا نہیں اتر کے اس کو آپ اپنے پس ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی عمر عمل پیرا نہیں ہے، تو پھر ہم آگے مذاکرات نہیں کریں گے. جب مذاکرات نہیں کریں گے اس کا مطلب دیکھیں، یہ دلدل میں ہم نہیں پھنستے رہے.
یا ہم مذاکرات کریں گے یا ہم لڑیں گے. اگر مذاکرات نہیں کرنا ہے تو پھر لڑائی ضروری ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ پیچھے ہٹے گا اور ہم مذاکرات کی طرف ہی بڑھیں گے. 1-2 دن کا گیپ آ سکتا ہے. بالکل. اچھا سر، دوسرا یورینیم انریچمنٹ کا بڑا معاملہ ہے، اور اس پر بڑی اپنا ہرمز کے بعد جو سب سے بڑا معاملہ ہے جس کو لے کر امریکہ جنگ بھی انہوں نے شروع کی، جس کو انہوں نے ایک بہانہ بنا کر، اس کا کیا ہوگا؟ کس طرح اس کی ڈیل طے ہوگی؟ کیا جس طرح ایک دفعہ پہلے ایران نے جو رشیا ہے اس کو اپنا یورینیم انریچمنٹ دینے کی بات کی تھی اور دیا بھی تھا شاید ماضی میں، اس دفعہ کیا ڈیل طے ہوگی اور اس کا کیا حل ہوگا؟ اور کیا دیکھیں واقعی ایران ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے اگر وہ چاہے بنانا؟ دیکھیں، اگر چاہیں تو وہ بنا سکتا ہے. اس کے پاس کتنا عرصہ کیپیبلٹی لگ بھی ہے. سکتا ہے اگر دیکھیں وہ چاہے بنانا؟ جنگ کی صورتحال اسی طرح رہے، آیت اللہ خامنہ ای جنہوں نے فتویٰ دیا تھا ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب تو وہ بھی نہیں رہے اس دنیا میں، تو اب ایران اگر بنانا چاہے تو کتنے دن میں بن سکتا ہے اور کیا اس کی ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، مجھے تو نہیں پتا وہ کتنے دن میں بنا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، ایران کے پاس ایک ایٹم بم اور ایک ہائیڈروجن بم ہے جو ہوں، ہر ایٹم بم سے، ہر ہائیڈروجن بم سے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. وہ ہے آبنائے ہرمز اور باب المندب. دیکھیں، آپ کے ہوں، پاس ایٹم بم ہے. آپ نے کبھی چلایا ہے ایٹم بم کو انڈیا کے خلاف؟ بالکل. نہیں چلا بالکل نہیں سکتے ہیں. چل یہ ڈیٹرنس پاور ہے. اگر آپ چلاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ باقی خاموش بیٹھیں گے، وہ بھی چلائیں گے. لیکن آپ کے پاس ایٹم بم سے زیادہ ایک مؤثر راستہ ہے، وہ ہے آبنائے ہرمز. آپ اس کو بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، دوبارہ اس کو بند کرتے ہیں، اپنا ٹرمز اینڈ کنڈیشن منواتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہائیڈروجن بم ہے، وہ ہے باب المندب. اگر ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم ایک ہی ساتھ کوئی ملک استعمال کرے تو وہ تباہی مچا سکتا ہے. اس عام ایٹم بم سے بہت زیادہ تباہی یہ مچ سکتی. اس لیے مجھے لگتا ہے ایران کو اس جنگ میں، فارسی میں ایک بہت خوبصورت حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے: ادو شبت سبب خیر اگر خدا خواہد. اگر اللہ چاہے تو آپ کا دشمن خیر کا سبب بن سکتا ہے. امریکہ ایران کا دشمن ہوتے ہوئے ایک خیر کا سبب بنا ہے. جو پچھلے 45 سال سے آبنائے ہرمز کو انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا، وہ کارڈ استعمال کرنے پہ ان کو مجبور کیا گیا. اب یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میرا خیال ہے یہ جو اٹمک حوالے سے ایران پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم اٹم بم نہیں بنانا چاہ رہے، میرا خیال ہے اب بھی ان کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب تک ان کے پاس اس سے بہت مؤثر چیز آلریڈی اویلیبل ہے. اور ابھی تک انہوں نے وہ کارڈ ٹھیک سے کھیلا بھی نہیں ہے. میرا مطلب ہے باب المندب کو. اس لیے ہوں، میرا خیال ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ، امریکہ کبھی بھی پہلے دن سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم اٹم بم کی وجہ سے ایران کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں. اس کا تو فرسٹ موقف یہ تھا کہ ہم یہاں پہ گورنمنٹ چینج لانا چاہ رہے ہیں. جب گورنمنٹ چینج نہیں ہوا تو پھر انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ ہم ان کا جو ہے انرچ یورینیم ہے اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے بھی انہوں نے اصفہان میں ایک اپنے طور پہ بہت مؤثر ایک آپریشن کی، لیکن وہ بھی فیل ہو گیا اور 1 گرام انرچ یورینیم ایران سے نہیں نکال سکے. تو یہ مذاکرات میں وہ جو چیز جنگ میں ان کو حاصل نہیں ہوئی ہے وہ مذاکرات میں بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے یہ کلیئر کرنا ہے، آپ نے یہ گارنٹی لینا ہے کہ ایران نے ایٹم بم نہیں بنائے گا، تو ایران اس کے لیے کنسیشن دینے کو بھی تیار ہے. میرا خیال یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. بات ابھی عدم اعتماد کی ہے. جب آپ ایک چھوٹے جنگ بندی لبنان کے اوپر یا اپنا ہرمز کے اوپر اپنے باتوں کو اور اپنے جو پرومس ہے اس کو 2 گھنٹے تک آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اتنے بڑے معاملات کے اوپر آپ کیسے پھر کنٹرول رکھیں گے؟ اس لیے ایک بد اعتمادی بہت گہرے سمت میں جا رہی ہے. اور مجھے اس بات کی بہت تشویش ہے کہ اگر ایرانی ڈیلیگیشن نہیں آتا اسلام آباد میں، پھر یہ جو امن کا معاملہ ہے، جو سیز فائر ہے اور اس کے بعد جنگ بندی کے ساتھ ساتھ ایک کمپلیٹ ایگریمنٹ ہے، وہ سب برباد ہو کے ہم جنگ کی طرف ہی نکلیں گے. تو جنگ کا کیا حل نکلے گا؟ جنگ کب تک چلے گی؟ کیا جنگ کا سلوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں، میرا اپنے تجزیے میں، چاہے آپ 40 دن لڑیں یا 40 سال لڑیں، اینڈ آف دا ڈے آپ نے مذاکرات ہی کرنی ہوتی ہے. ہوں، ہوں، تو بالکل. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کچھ لوگ یا بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مخالف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، ایران نے تو یہ جنگ شروع نہیں کی تھی. ایران ڈیفینڈ کر رہا ہے. ایران جب تک ضرورت پڑے اپنے آخری سپاہی تک، اپنے آخری میزائل تک، اپنے آخری ایرانی سٹیزن تک یہ اپنا دفاع کرتے رہیں گے.
آپ 90 ملین انسان کو، 9 کروڑ آبادی کو ختم کرنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ جیت لیا؟ اس لیے مجھے لگتا ہے جب تک یہ جارحیت جاری رکھیں گے اس وقت تک یہ ڈیفینس جاری رہے گی. لیکن اگر یہ جنگ بندی چاہتے ہیں تو پھر ون ون سچویشن میں ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کرنی ہوگی. اگر یہ آپ کی شرائط مانتے ہیں اور 2 گھنٹے کے بعد آپ دغا بازی کرتے ہوئے اس شرائط سے نکلتے ہیں، تو ایرانی لوگ ایسی قوم نہیں ہے جو آپ کے سامنے جھک جائیں. اس لیے مجھے لگتا ہے جب تک جارحیت باقی رہے گی تب تک یہ ڈیفنس باقی رہے گا. اچھا سر، دوسرا جو لاسٹ جنگ ہوئی اس میں اس چیز فائر سے پہلے بہت سارے ڈیفینس اینالسٹ کہتے ہیں، جو اس کو کور بھی کرتے ہیں، کہ ایران نے ٹھیک ہے بہت بڑا اسرائیل کا نقصان بھی کیا، لیکن کوئی 20% اسرائیل پہ اٹیکس کیے ہیں، بلکہ 80%، 85% خلیجی ممالک پہ اٹیکس کیے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں نا، سعودی عرب تو آلریڈی اب آپ کے سامنے ہے وہاں کی چیزیں. ہاں، یو اے ایک پراپر سائڈ لے کر کھڑا ہے، وہاں کی سمجھ آتی ہے، لیکن قطر اور سعودی عرب تو بڑا اس میں اب نیوٹرل والا وہ دکھا رہے ہیں. دیکھیں، آپ کو یو اے اس لیے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک انہوں نے کھل کے سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایران کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ انہوں نے اپنے فائٹر جیٹس بھی بھیج دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی وہ تنگ کر رہے ہیں، پیسہ بھی واپس لے رہے ہیں. اس لیے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یو اے اس جنگ میں کود پڑا ہے. لیکن دوسرے جو ممالک ہیں اس لیے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں، تقریباً 480 ایئر کرافٹ اس جنگ میں ایران کی سرزمین کے اوپر بمباری کی ہے. ان میں سے تقریباً صرف 100 کے قریب اسرائیل سے آ گئے تھے. باقی کہاں سے اڑے تھے؟ یہ کہاں سے ریفیولنگ کرتے تھے؟ جب آپ کے پاس اکثر جو اڈے ہیں وہ آپ کی ہمسایہ ممالک اور گلف کنٹریز میں ہو، وہ جہاز وہاں جا کے اپنے ریفیولنگ کریں اور وہاں سے اڑ کے ایران کے اوپر بمباری کریں، تو اکارڈنگ جنرل اسمبلی آف یونائٹڈ نیشن، جب کوئی کسی بھی ملک کسی جارح کو اپنا سرزمین استعمال کرنے دیتا ہے تو وہ بھی شریک ہوتا ہے، وہ بھی جارح سمجھا جاتا ہے. تو اگر ایران ان کے اوپر فائر کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمسائے کے ساتھ دشمنی ہے، وہ صرف ان ملٹری اڈوں کو ہٹ کر رہا ہے جہاں سے ان کے اوپر جہازیں اڑ کے ان کے اوپر بمباری کی تھی. تو اگر آپ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، آپ اس اڈے کو ہٹ کریں گے، وہ تو آپ کے لیے ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے. اگر ایک تو 20% نہیں ہے، یہ 40-60 کا ہے تقریباً. اگر 40% اسرائیل کے اوپر ہٹ ہو رہا ہے، 60% گلف کنٹریز کے امریکن اڈوں کے اوپر ہٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ 60% ایران کے اوپر جو بمباری ہوئی وہ ان اڈوں سے ہوئی ہے، اور یہ لیجیٹمیٹ ٹارگیٹس ہیں. بالکل بالکل. اچھا، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل تو وہ امریکہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بذات خود تو اس معاہدے میں اور اس میں نہیں شامل ہو رہا. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اسرائیل تو کل کو پھر اٹیک کر سکتا ہے، وہ تو پھر اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. دیکھیں، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور آپ کے سامعین کو بھی، اگر آج امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹے، اسرائیل 2 دن میں ختم ہوگا. اسرائیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلے ایران کو تباہ کرے. بلکہ اگر امریکہ ان کے ساتھ نہیں دیتا ہے، میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، ایران کے 500 بیلسٹک میزائل اسرائیل کے اوپر گرے تو یہ غزہ سے بدتر صورتحال کا شکار ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں کر رہا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. ایران کو پتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اپر ہینڈ ہے اسرائیل کے اوپر. اگر ٹرمپ کہتا ہے تو یہ مانتا ہے، جیسے کہ ٹرمپ نے کہا اور اس نے مان بھی لیا. تو اس لیے ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے، لبنان اور حزب اللہ تو ایران کی حمایت میں اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا، ویسے تو یہ کافی عرصے سے لڑ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن اگر آپ اس کو لگام نہیں دے سکتے تو پھر ہم لگام دیں گے. لیکن جب ہم لگام دیں گے اسرائیل کو، پھر آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، پھر امریکہ خاموشی کی جگہ وہ بھی اٹیک کرے گا ایران کے اوپر. دیکھیں، یہ ایک بہت ہی سمپل معاہدہ ہے، بہت ہی سمپل بات ہے. امریکہ اور اسرائیل ایک ہی سکے کے 2 روپ ہیں، آپ ان کو الگ نہ سمجھیں. یہ اوپر جاتا ہے تو کوئی روپ لے کے آتا ہے، نیچے آتا ہے تو دوسرا روپ اس کا ہوتا ہے. ایک ہی بات ہے. امریکہ اور اسرائیل کو آپ ڈفرینشیٹ نہ کریں. اگر ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو سمجھاؤ، اس کا مطلب یہ آپ خود سمجھ لو اور اسرائیل کو کہو کہ لبنان میں بھی جنگ بندی کرے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب 2 بہت ڈفرینٹ نیشنز ہو. یہ ایک ہی بات ہے، یہ کوآرڈینیشن کیے بغیر نہ یہ اٹیک کرتے ہیں یا نہ یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں.
بالکل. اچھا سر، اس تمام میں چائنا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ چائنا کتنا ایران کا ساتھ دے رہا ہے؟ اور رشیا بھی ساتھ ساتھ. ایرا- بہت ساری ہم نے چ- سنی ہے کہ انٹیلیجنس جو رشیا نے بہت ساری انٹیلیجنس شیئر کی تھی ایران کے ساتھ. جب آپ ان سے پوچھیں گے تو اس جنگ کی صورتحال میں سب منع کریں گے اور سب یہی کہیں گے کہ ہم نے کوئی مدد نہیں کی ایران کی. اور یہ ایک یوزول بات بھی ہے اسٹریٹجک وارفیئر میں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسرے تیسرے ممالک اس میں اگر انوالو ہوتے بھی ہیں تو یہ بتاتے نہیں ہیں. لیکن آپ یہی دیکھ لیں کہ ایران جو تیل ابھی بیچ رہا ہے، یہ کس کو بیچ رہا ہے؟ یا چائنا. انڈیا نے ابھی، یا اگر انڈیا نے ابھی پیمنٹ کر کے 7 سال کے بعد ایران سے تیل خرید رہا ہے تو یہ پیسے کہاں پہ دے رہا ہے؟ ایران تو پیسہ نہیں دے سکتا سینکشنز کی وجہ سے. تو یہ یوان کی شکل میں چائنا کو پے کر رہا ہے. میرا خیال یہ سب سے بڑا، یہ یہ ایران کے لیے اس صورتحال میں بہت سب سے بڑا ہیلپ یہی ہے کہ کوئی ان کا پیسہ لے لے اور ان کے ساتھ لین دین کرے، ان کا تیل خرید کے ان کو جو چیزیں ان کو ضرورت ہے وہ پرووائڈ کرے. اسی طرح رشیا کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. لیکن ان دونوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ رشیا اور چائنا کے موقف اسلامی ممالک اور ایران کے ساتھ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ خاموشی سے تماشا بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے فیور میں جا رہا ہے یہ جنگ. اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاں جہاں ان کو لگے کہ اب ایران کی مدد کرتے ہوئے ہم اسرائیل اور امریکہ کو، اسپیشلی امریکہ کو کمزور بنا سکتے ہیں، وہ کریں گے لیکن بتائیں گے نہیں. اس لیے یہ میرا خیال ایران کے ساتھ دے رہے ہیں لیکن کھلے عام نہیں بتائیں گے. اچھا سر، دوسری جانب جو ہمارا بھی پڑوسی ہے انڈیا، اس کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی میں. لیکن ہم نے دیکھا جب یہ جنگ شروع ہوئی، جو ایرانی بحری بیڑا تھا جو انڈیا میں جسے کہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ایک جو ان کے ایک آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ جو بحری مشقیں ہوتی ہیں وہ کرنے گیا تھا. لیکن جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کو یہ امریکن نیوی نے اڑا دیا تھا. مطلب کہ ادھر بہت سارے ایرانی ہمارے جو بھائی ہیں وہ شہید ہوئے تھے اس میں. تو اس سے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو آپ اس میں کیسے دیکھ رہے ہیں، جہاں کہ آپ نے دیکھا ماضی میں آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے لیکن اس سارے میں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی ملک اسپیشلی جب یہ انڈیپینڈنٹ ملک ہوتا ہے اس کا فارن پالیسی بھی انڈیپینڈنٹلی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بنتا ہے. اسرائیل اور امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہے. پاکستان اور سعودی عرب کی جو ریلیشنز ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہے. ایران کا انڈیا کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ کوئی بھی گہری تعلقات دلی تعلقات نہیں ہے، یہ ایک بالکل لین دین کا معاملہ ہے. چائنا اور انڈیا سب سے زیادہ تیل کنزیوم کرتے ہیں اس ریجن میں. ظاہر ہے سب سے بڑے گاہک ہی یہی ہوں گے. تو جب آپ کے پاس سب سے بڑا گاہک ہے آپ کے اور اس کے ساتھ ایک کمرشل تعلقات تو بنتے ہیں. آپ نے تیل بیچنی ہے، اس نے تیل خریدنی ہے، تو لین دین ہوتی ہے. اگر آپ اس لین دین کو یہ کہیں کہ بہت اچھے تعلقات ہیں تو یہ اکنامکلی بہترین تعلقات ہیں، لیکن یہ سرفیس لیول پہ ہے. ڈیپ لیول پہ کوئی خاص تعلق نہیں ہے جس کے اوپر ڈیپس یا اسٹریٹجک ڈیپس رکھتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں ابھی بھی یہ کچھ دن پہلے جب انڈین کے تیل کی جو کشتیاں تھیں وہ گزرنا چاہ رہے تھے تو ایران نے سب سے پہلے ان سے پیسہ بھی وصول کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی 2 شپس جسے ہم شیڈو فلیٹس کہتے ہیں، جو کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اپنے الارمز آف کر کے، رڈار آف کر کے یہ تیل لے کے جاتے ہیں. اس طرح کی 2 کشتیاں امریکہ کے کہنے پہ پھنسے ہوئے تھے انڈیا میں. تو جب ان کا شپ گزرنا تھا اپنا ہرمز نے، ایران نے کہا وہ ہمارا 2 شپ آپ آزاد کرو پہلے، اس کے بعد ہم آپ کے شپ کو پیسے بھی لے کے آزاد کریں گے، فارغ کریں گے یہاں سے. یہ ایک بہت ہی پروفیٹیبل لین دین ہے ایران اور انڈیا کے درمیان. لیکن جب پاکستان کا شپ گزرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسٹریٹجک ڈیپس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے اور پاکستان اور ایران کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، نہ کوئی پری کنڈیشنز رکھی گئی امریکہ کے لیے. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر آپ اپنا شپ گزارنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا جو تقریباً 13 سال سے گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے اس کو پہلے سیٹ کرو، یا اس کے پیسے دے دو ہمیں، یا آپ گیس خرید لو. لیکن یہ کبھی نہیں کہا ایران نے. انڈیا کے حوالے سے لاسٹ بات بتا دوں، انڈیا ہو، چائنا ہو، کوئی اور ملک ہو، ایران کی اسٹریٹجی پاکستان کے ساتھ کسی اور ملک کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا.
پاکستان ایرانیوں کے دل میں بہت عزیز ہے. باقی ممالک ایران لین دین کرے گا، اگر پروفٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ تعلقات رکھے گا، پروفٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ ختم کر سکتا ہے. بالکل بالکل ناظرین، بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے لاسٹ میں بتائی ہے کہ کسی بھی ملک کا لین دین ہو سکتا ہے ان کو. اور جو لاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ جس طرح انہوں کے جو چھوٹی دو بوٹ تھی ان کو پکڑا ہوا تھا، اس کو کس طرح لین دین کیا تھا بھارت کے ساتھ، تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور جو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ایران اور پاکستان کی، وہ بڑی زبردست ہے. اور اس کے لیے ہی ایران پاکستان کے جتنے بھی بحری جہاز ہوتے ہیں ان کو گزرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں. تو ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے، امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند بھی آئے گی. اور فی الحال کے لیے نئے دور سے معمر قذافی کو اور باقری صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.